الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. قال عز وجل في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریف اس اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. درود و سلام ہو اس کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج میں آپ لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس دین کی مجلس میں شرکت کی. اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر بات درست کروں گی وہ ہے ایمان کی اہمیت اور فضیلت. میری بہنوں، ایمان بہت اہم ہے. ایمان کے بنا جنت ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میری بہنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والعصر، میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، کہ ساری کی ساری انسانیت، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. الا الذین آمنوا کہ مطلب تمام انسانیت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام انسانیت گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور صبر کی نصیحت کی. ان کے علاوہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. اور اس پر گواہ کون ہے؟ اس پر وقت گواہ ہے. والعصر، وقت گواہ ہے اس پر. اور یہ خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، اور آخرت کے خسارے کا مطلب صرف اور صرف جہنم ہے. دنیا میں ہمیں مال کا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، جان کا خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن ہم آخرت میں جو خسارہ اٹھائیں گے وہ خسارہ صرف اور صرف جہنم ہے. جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اب کیسے اس جہنم سے بچا جائے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور وقت کے اندر ہی سارے کام کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی اہمیت کو جانیں اور مرنے کے بعد جن چیزوں پر دار و مدار ہوگا وہ یہی ہے جو کام ہم دنیا میں کر کے گئے ہیں. تو 4 عمل کرنے ہیں وقت کی اہمیت کو جان کر. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 اعمال بتائیں وقت کی اہمیت کو جان کر ہمیں کرنا ہے، تبھی ہم آخرت میں سکسیس اور کامیابی حاصل کریں گے. تو جو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وقت کی اہمیت کو جان کر وہ یہ ہے الا الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. یعنی ہمیں ایمان لانا ہے. سب سے پہلا کام جو کرنا ہے ہمیں ایمان لانا ہے. اور ایمان کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہمیں ایمان لانا ہے کیونکہ جو انسان وقت کی اہمیت کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے. تو ایمان وقت کے اندر لاتا ہے. وقت موت سے پہلے وہ ایمان لے آتا ہے. تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلی شرط کامیابی کی کہ ہم ایمان لائیں. اور ایمان کا معنی یہ ہے بلیو کرنا، یقین، بھروسہ کرنا. اور یہ شک کا الٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے، اس کا الٹا شک ہوتا ہے. یا تو انسان کو پھر یقین ہوتا ہے یا تو پھر اس کو شک ہوتا ہے. اور ایمان بالخصوص جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے. ایمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے. اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کی رسولوں پر،
والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والقدر خیر والشر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے اور ان 6 چیزوں کی دعوت دینی ہے۔ ہمیں انہی 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے اور انہی کی دعوت دینی ہے۔ بعض سے لوگ ہیں دعوت تو دیتے ہیں لیکن انہیں ایمان کا صحیح معنی اور مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو پہلی شرط کامیابی کی کہ انسان ایمان لائے ان 6 چیزوں پر۔ پہلا کیا بتایا؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توحید کو قبول کیا جائے، اس کی وحدانیت کو اقرار کیا جائے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اور دوسرا فرمایا والملائکۃ، اس کے فرشتوں پر ایمان۔ اور فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے اور ان کو مختلف کام دے رکھے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ابلیس ایک فرشتہ تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کر گزرتے ہیں اس کام کو جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے فرشتے کر گزرتے ہیں۔ شیطان ابلیس ایک جن تھا جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں دی، وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ شیطان ابلیس جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے ہر اس کام کو کر گزرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا کتابوں پر ایمان۔ اب کتابوں پر ایمان کیا ہے؟ کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول فرمایا۔ فی الحال تو 4 کتابوں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری کتابیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتابوں کا نزول فرمایا تاکہ ہم ان کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ نے کتابیں اس لیے نہیں اتاری ان کو چومنے چاٹنے کے لیے، ان کی قسمیں کھانے کے لیے، یا انہیں غلاف میں لپیٹ کر اپنے گھروں کی الماریوں پر رکھنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نہیں نازل کی۔ اللہ نے کتابیں اس لیے نازل کی تاکہ ہم ان کو پڑھ کر ہدایت حاصل کریں۔ اور فرمایا وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اس کے رسولوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہٹا کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں، ایمان کی روشنی میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نبیوں کو بھیجا۔ یہ نبی تفسیر ہوتا ہے ان کتابوں کی کہ ان کتابوں پر کس طرح عمل کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ یہ نبی کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کتابوں پر کیسے عمل کیا جائے۔ اور اللہ نے نبیوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف ان کا کلمہ پڑھیں، بلکہ اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنا لیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا۔ اور 5واں فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ اور آخرت کے دن پر ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے مردہ تھے، اللہ نے ہمیں ایک زندگی بخشی جو ہم جی رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے گا اور پھر ایک زندگی ملے گی حشر میں، پھر وہاں ہمارے حساب و کتاب ہوگا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے کیے کا بدلہ دے گا۔ یہ ہے آخرت پر ایمان۔ اور فرمایا والقدر خیر والشر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہی ہونا ہے۔ ہمارے ساتھ اچھا ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے، برا ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اچھا ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر برا ہوا تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر اللہ اچھا ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برا ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایمان لانا والقدر خیر والشر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ تو کامیابی کی پہلی شرط کہ ایمان لایا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، یعنی قول اور فعل
ایمان میں سے ہیں۔ یہ جو قول ہے، قول کے باب باب الایمان میں لکھتے ہیں کہ قول و فعل، قول اور فعل ایمان سے ہے، یعنی ہم جو بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ہم جو کرتے ہیں وہ بھی ایمان سے ہے۔ اور فرمایا وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، اور وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اور فرمایا وَالْحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبَغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ، محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو، یہ ایمان سے ہے۔ یعنی اگر ہم کسی سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر ہم کسی سے نفرت کریں تو وہ بھی ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں۔ ایک اور حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ہیں۔ اب آپ لوگ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں اس حدیث میں تو ایمان کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ حدیث کیوں پڑھی گئی ایمان میں؟ تو یہاں اسلام کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایمان اور اسلام دونوں الگ الگ جگہ ذکر کیے جائیں تو ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، جو اسلام ہے وہی ایمان ہے، جو ایمان ہے وہی اسلام ہے۔ اگر یہ ایک جگہ ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں تو ان کا معنی پھر الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اسلام ہے، بنیاد اسلام علی خمس، یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی کہ ایمان کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا کیا؟ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یاد رکھیے معبود تو بہت تھے اللہ کے علاوہ، جنہیں کفار مشرکین معبود بنایا تھا، کفار مکہ نے معبود بنا رکھا تھا، بہت تھے، وہ سارے معبود باطلا تھے، غلط معبود باطلا تھے۔ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ معبود برحق اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یعنی کہ نبی جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم آیت نمبر 3 سے 4 میں کی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہ جو بھی بولتا ہے وہ میری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی نماز ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اگر کوئی صاحب نصاب کو پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ والحج، اور حج کرنا، اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنا مال دیا، اتنا پیسہ دیا کہ وہ بیت اللہ تک جا کر حج کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ زندگی میں وہ ایک مرتبہ حج کرے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بات بڑی اہم ہے۔ آج کل ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں روزے چھوڑ دیتی ہیں، نہ کھاس جاتی ہیں، مارکیٹ کرنے جاتی ہیں، تھک جاتی ہیں، اس میں روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو روزوں کو چھوڑنا نہیں ہے، روزے بغیر شرعی عذر کے، یہ شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر کے بنا روزے نہیں چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اور اگر چھوڑ بھی دیا ہے، شرعی عذر کی وجہ سے بھی چھوڑا ہے، تو عام دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف 2 لوگوں کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ ایک جو بہت وہ لوگ جو دائمی مریض ہیں، یعنی ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، وہ روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دیں، یعنی وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، تو یہ ان کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو ایمان لانا میری بہنوں، بڑی اہمیت رکھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی۔ جو ایمان لایا اللہ نے اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بتا دیا۔ ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی بہت ضروری ہے۔ عمل صالح یعنی نیک اعمال، نیک عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت لوگوں کے اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تب بھی بیکار ہے، اور اگر عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن ہمارے پاس عمل صالح نہیں ہے، ہم نیک اعمال نہیں کرتے۔ تو عمل صالح اور ایمان کیا ہے؟ ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ڈالیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، ایک آیت نازل ہوئی،
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों को बताया कि ए सहाबियों, अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह के रास्ते में कर्ज देगा और बेहतरीन कर्ज, यानी कर्ज हसना, बेहतरीन कर्ज देगा, कौन है? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह को भी कर्ज हसना की ज़रूरत होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, अल्लाह को भी कर्ज हसना की ज़रूरत होती है। तो कौन है तुम में से जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा और अल्लाह ताला बदले में उसको जन्नत देगा? तो अबू दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मैं अल्लाह के रास्ते में कर्ज हसना दूँ तो अल्लाह मुझे क्या देगा, बदले में क्या देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह बदले में तुम्हें जन्नत देगा। तो अबू दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे मदीना में 2 बाग हैं, एक ऊपर के हिस्से में है और दूसरा नीचे के हिस्से में, मैं वो दोनों के दोनों बाग अल्लाह की राह में कर्ज हसना देता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं अबू दहदा, तुम्हारे पास 2 ही बाग हैं। नहीं अबू दहदा, तुम्हारे पास 2 ही बाग हैं, अगर वो तुम दोनों अल्लाह की राह में कर्ज हसना दे दोगे तो फिर तुम्हारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? ऐसा करो, एक बाग तुम अपने पास रखो और एक बाग अल्लाह की राह में सदका कर दो। तो अबू दहदा कहते हैं ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं एक बाग जिसमें 600 दरख्त लगे हुए हैं खजूरों के, मैं वो बाग अल्लाह की राह में कर्ज हसना देता हूँ, सदका करता हूँ। और इतना कहकर वो अपने घर चले गए। वो अपने घर गए तो देखते हैं कि घर पर ताला पड़ा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। तो पड़ोसी से पूछा कि कहाँ है? तो पड़ोसी ने कहा कि आपके बीवी बच्चे बहुत भूखे थे, वो आपका इंतज़ार कर रहे थे, जब आप नहीं आए तो वो आपकी बाग में चले गए ताकि वो अपने बच्चों का कुछ पेट भर सके, खजूरें खाकर कुछ पेट भर सके। तो अबू दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु वहीं से दौड़ लगाते हैं और सीधा पहुंचते हैं बाग के पास और बाग के बाहर खड़े हो जाते हैं और झांकने लगते हैं अंदर के बीवी बच्चे कहाँ हैं। मेरी बहनों ज़रा गौर करिए, बाग के अंदर क्यों नहीं गए? ईमान था उनका कि अभी अभी मैं वो बाग अल्लाह को कर्ज हसना देकर आया हूँ, अब वो बाग मेरा नहीं रहा, लिहाजा किसी और के बाग में बिना इजाज़त दाखिल होना गुनाह है। इसलिए वो बाग के बाहर खड़े हो गए, बाग के अंदर नहीं गए। और बाहर से देखते हैं कि उनकी बीवी अपनी ओढ़नी में कुछ खजूरें रखे हुए हैं, अपनी ओढ़नी में कुछ खजूरें रखे हुए हैं और वो एक एक करके अपने बच्चों को खिला रही हैं। तो कहते हैं ऐ मेरी बीवी जल्दी से बाहर आ जाओ। तो उनकी बीवी कहती हैं अभी रुक जाएं, अभी तो आए, बच्चों का जब पेट भर जाए। तो कहते हैं नहीं है मेरी बीवी, जल्दी से बाहर आओ और ये बाग हमारा नहीं है। तो उनकी बीवी कहती हैं क्या ये बाग हमारा नहीं है? वो बाग को चारों तरफ देखती हैं और कहती हैं ऐ मेरे शौहर, अब फल आ चुके हैं, फल पक चुकी है, फसल तैयार हो गई है, अब ये बिकेंगे तब हमारी तंगी दूर होगी और आप कह रहे हैं कि ये बाग हमारा नहीं है। उनको अब बाहर बुलाया और उनके ओढ़नी में जितनी खजूरें थीं वो सारी खजूरें उठाकर बाग में डाल देते हैं और बच्चों के पास जो खजूरें थी वो भी लेकर बाग में डाल दिया और बच्चों के मुंह में जो खजूरें थी जो चप गई थी वो भी मुंह से निकाल कर बाग में डाल दिया। मेरी बहनों, क्या ईमान था? अगर हम लोग होते हैं तो क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं अरे इतनी अब तोड़ लिए तो खा ही लें, क्या फ़ायदा वो देने की। हम लोग यही कहते हैं ना, अरे इतनी तोड़ ली है अब ये खा लेते हैं, आइंदा से नहीं खाएंगे। लेकिन उनका ईमान देखिए, उन्होंने एक लुकमा खाना गवारा नहीं समझा और कहने लगे अल्लाह मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई वरना मेरी बीवी बच्चे इतनी भी खजूरें ना खाते। ये ईमान था मेरे घर में, इतनी भी खजूरें ना खाते। और कहते हैं अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कर्ज हसना दूंगा तो तुम बदले में मुझे जन्नत दोगे। अल्लाह मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम ही अपना वादा पूरा कर दे। तो उनकी बीवी कहती हैं क्या बाग किसे दे दिया? तो कहते हैं कि बाग मैंने अल्लाह को दे दिया। तो उनकी बीवी पूछती हैं बदले में क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा तो अल्लाह बदले में उसे जन्नत देगा। तो उनकी बीवी चीख पड़ती हैं, कहती हैं मेरे शौहर बहुत अच्छा किया, अगर एक बाग के बदले अल्लाह मुझे जन्नत दे रहा है, अल्लाह जन्नत दे रहा है तो ये सौदा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता सौदा है कि एक बाग के बदले हमें जन्नत मिल रही है। मेरी बहनों ज़रा सोचिए क्या ईमान था उनका कि आयत उतरी और फ़ौरन अमल हो गया, इधर आयत नाजिल हुई और उधर अमल हो गया। ये था ईमान। और जो सदका किया ये थे अमल सालेह, यानी ईमान और अमल सालेह दोनों मौजूद थे। आइए इसी तरह एक और वाक़या देखते हैं।
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ شدید بیمار ہوئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ ان کی بیماری بہت بڑھ گئی، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ بہرحال حکیموں اور طبیبوں کی مدد سے اور پرہیز کرنے سے ان کی حالت کچھ سدھری، کچھ چھٹکارا ملا انہیں مصیبت سے، اور جب کچھ ٹھیک ہو گئے تو حکیموں نے ان کی بیوی سے کہا کہ اب یہ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ یہ جو کھانا چاہیں، اتنے دنوں سے تو پرہیز کر رہے تھے، اب یہ جو کھانا چاہے تو انہیں کھلا سکتی ہو۔ تو ان کی بیوی نے ان کے پاس گئیں اور بیٹھ گئیں اور کہا، اے میرے شوہر، اللہ نے آپ کو اتنی لمبی بیماری سے نجات دے دی ہے، شفا دے دی ہے، اب ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ جو کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، تو میرے شوہر بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا کھائیں گے؟ تو کہا خادم کو بھیجا کہ بازار جاؤ اور مچھلی لے کر آؤ۔ تو خادم گیا بازار، اور اتفاق دیکھیے کہ اس دن روز بازار میں مچھلی آتی تھی، اس دن بازار میں مچھلی نہیں آئی۔ گئے پوری بازار ڈھونڈ کر آ گئے، کہاں مچھلی نہیں ملی، تو ان کی بیوی ڈانٹنے لگی کہ اتنی بڑی بازار میں تمہیں مچھلی نہیں ملی۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا، کیا میری بیوی اسے کیوں ڈانٹتی ہو، اسے کیوں ڈانٹتی ہو؟ بہرحال دوسرے دن بھیجا، پھر ڈھونڈا، وہ اتفاق دیکھیے کہ دوسرے دن بھی مچھلی نہیں آئی بازار میں، پھر واپس آ گئے، تیسرے دن پھر بھیجا، فی الحال مچھلی مل گئی۔ ابھی مچھلی انہوں نے بنایا، دسترخوان لگایا اور ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ان کو کھلانے لگی۔ ابھی لقمہ منہ میں گیا نہیں تھا، ابھی ہاتھ ہی میں لقمہ تھا کہ باہر سے دروازے سے صدا آتی ہے، کیا گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ میرے بچوں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، اگر کچھ ہے تو مجھے دے دو۔ صدا آئی باہر سے، فوراً اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور وہ لقمہ ویسا کا ویسا رکھ دیتے ہیں اور سارا کھانا اٹھا کر اس آواز لگانے والے کو دے دیتے ہیں۔ یہ تھا ایمان کہ مہینوں پرہیز کیا، کچھ اچھا نہیں کھایا، جب کھانے کا جو دل کیا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ ایمان تھا میری بہنوں، یہ ان کا ایمان تھا۔ صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم دے رہے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بچے گا یا کچھ نہیں بچے گا، وہ جو بھی ان سے ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ آج ہماری بہنیں سوشل میڈیا پر ایسے ایسے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہیں جنہیں دیکھنے سے ہی شرم آتی ہے، ایسے ایسے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہی ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں ایسے تنگ لباس پہن رہی ہیں، اتنا باریک لباس پہن رہی ہیں کہ ان کا جسم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع ستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا، شرم ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ یعنی میری بہنوں، جہاں پہ ایمان ہوتا ہے وہاں پر بے شرمی اور بے حیائی نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان لائیں اور اس بے حیائی بے شرمی سے ہم پرہیز کریں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ جس مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، یعنی وہ مسلمان بہتر ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی ہاتھ سے کوئی ایسی چوٹ نہ پہنچے جس سے اس کو تکلیف ہو، یا زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ بولے جس سے دوسرے مسلمان کا دل دکھے، اس کو تکلیف ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو جانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، سب کو سلام کرو، بلا غرض بلا ضرورت کے سلام کرو، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں اور جس کو نہ جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جب تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا، جب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں بھائی سے مراد دینی بھائی ہیں، یہاں اپنے بھائی کے لیے تو عموماً لوگ اچھا ہی پسند کرتے ہیں، لیکن جو مسلم بھائی ہیں یہاں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میری بہنوں، اب غور کیجئے، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ سوال ایک ہی تھا، جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دیے ہیں، تو ایسا کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فصاحت والے تھے، حکمت والے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی میں یا جس قوم میں جس چیز کی کمی دیکھتے تھے وہاں اسی حساب سے واضح نصیحت کرتے تھے. جیسے پہلے بتایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو جانو اس کو بھی اور جس کو نہ جانو اس کو بھی. تو ہو سکتا ہے وہاں پہ اس چیز کی کمی رہتی ہو اس عمل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہ عمل کرنے کے لیے بتایا. اور کہیں آپ نے بتایا کہ جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ اسلام بہتر ہے، ایمان بہتر ہے. تو وہاں ہو سکتا ہے اس قوم کے لوگ اس چیز سے، اس گناہ سے نہ پرہیز کرتے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حساب سے ہی سوال کا جواب دیتے تھے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک لمبی حدیث بیان کرنے جا رہی ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا قال یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ قال الایمان، آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے تو ان تؤمن باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر، وکتابہ اس کی کتابوں پر، ولقائہ اور ملاقات کے دن پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، وتؤمن بالبعث الآخری اور آخرت میں اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ. قال یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال الاسلام، آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، لا تشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ اور لکھی گئی نمازوں کو قائم کرو، پابندی کرو لکھی ہوئی نمازوں کی یعنی کہ فرض نمازوں کی، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ اور فرض نمازوں کو ادا کرو، وصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھو. قال یا رسول اللہ مل احسان، اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإنک الا تراہ، اگر تم یہ نہ تصور کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو یہ ضرور تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال یا رسول اللہ، اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت تو قائم ہوگی. قال، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہ بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. ولیکن محدثتک عن اشراطها، لیکن میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائے دیتا ہوں. اذا ولدت الامۃ ربها، جب تم دیکھو کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، فذاک من اشراطها، تو اس کی نشانیوں میں سے ہے. واذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، جب تم دیکھو کہ ننگے بدن والے، ننگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائے، فذاک من اشراطها، تو اس کی نشانیوں میں سے ہے. وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَحْرِ فِي الْبُنْيَانِ، اور جب بھیڑ بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کرنے لگے، فذاک من اشراطها، تو اس کی نشانیوں میں سے ہے. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں، آپ نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی ان اللہ عنہ علم الساعۃ، بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے. وینزل الغیث، اور بارش کب نازل ہوگی. ویعلم ما فی الارحام، اور ارحام میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، تم میں سے کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے میں موت ہوگی. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا باخبر ہے. قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فأدبر الرجل، وہ آدمی چلا گیا، پھر کر جانے لگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ردوا الی الرجل، اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ. فأخذوه یردوه، تو صحابہ دوڑے کہ اس کو لے کر آئے. فلم یروا شیئا، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل تھے. جاء لیعلم الناس دینہم، جو انہیں لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اتنی لمبی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جبرائیل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ نصیحتیں کی. پہلا کیا بتایا؟ ایمان لاؤ. پھر ہے اسلام کیا ہے، عبادت کرے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، اور فرض نمازوں کی پابندی کریں، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور رمضان کے روزے رکھتے رہیں. اور فرمایا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ
अब्दुल्लाह कान्नका तराहू, तुम अल्लाह की इबादत करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो। यानी हमें चाहिए हम अल्लाह की इबादत इस तरह से करें कि गोया कि हम अल्लाह को देख रहे हों। मतलब इतना खुलूस होना चाहिए हमारी इबादतों में कि हम अल्लाह को देख रहे हों, आमने सामने हों। इस तरह हमारे दिल में होना चाहिए। अगर हमारा ज़हन ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, तो ये ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। यानी इतना डर होना चाहिए, हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें ये डर होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। और क़यामत के बारे में पूछा गया, तो क़यामत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो सवाल कर रहा है, वो सब जिससे पूछा जा रहा है, जिससे सवाल किया जा रहा है, वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है क़यामत का इल्म। इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं थे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता देते कि क़यामत कब आएगी। अल्लाह ने आपको ये इल्म नहीं दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ वही बात पता थी जो अल्लाह ने आपको वही के ज़रिए बतलाई। अल्लाह ने आपको नहीं बतलाया कि क़यामत कब आएगी, तो आपको नहीं पता क़यामत कब आएगी। और फरमाया युनज़िलुल गैसु, बारिश कब नाजिल होगी, ये भी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि बारिश कब बरसेगी। आज हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बसा होगा लोग बता देते हैं, साइंस लोग बता देते हैं कि कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी, 4 दिन रहेगी, 5 दिन रहेगी, लेकिन अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि कब होगी। उनकी वही जो वो तुक्का लगाते हैं, वो भी उनकी साइंस भी गलत हो जाती है कभी कभी। उस टाइम में बारिश नहीं होती जिस टाइम वो बताते हैं। कभी आप देखें कि मौसम एकदम खुला होता है, कड़कती धूप होती है, बारिश का कोई नामो निशान नहीं होता है, कोई नहीं कह सकता कि बारिश होगी। अचानक से आप देखें बादल आ जाते हैं और इतनी बारिश होती है। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे बारिश गिरे हुए हैं, लोग कहते हैं कि आज बहुत बारिश होगी, लेकिन उसके बाद बादल साफ़ हो जाते हैं, धूप निकल आती है। तो ये सब अल्लाह ही के पास है कि बारिश कब बरसाएगा कब नहीं है, इसका इल्म अल्लाह ही के पास है। और फरमाया वयअलमु मा फिल अरहाम, अरहाम में क्या है, यानी कि माओ के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का है, इसका इल्म भी अल्लाह ही के पास है और किसी के पास इसका इल्म नहीं है। और तुम में से कोई नफ्स ये नहीं जानती, हम लोग जानते हैं कि हम कल क्या करेंगे। वैसे प्लानिंग तो इंसान आगे 10 साल आगे की करके चलता है, लेकिन उसको क्या पता कल क्या होगा। खुदा न खास्ता कल मौत आ जाए, कोई देख के आया है कि कल क्या होगा, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह जानता है कि कल क्या होगा, और हम में से कोई नहीं जानता कि हम ज़मीन के किस हिस्से में मरेंगे। हम आप जानते हैं कि हम आप कहाँ दफनाए जाएंगे, कहाँ मरेंगे, ये सिर्फ अल्लाह ही के पास इसका इल्म है, इंसानों के पास इसका इल्म नहीं है। तो मेरी बहनों, ईमान की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज रहा है कि जाओ लोगों को इसकी तालीम दो। फरिश्तों को भेज रहा है, हज़रत जिब्रील आते हैं और सवाल के ज़रिए से लोगों को इसकी तालीम दे देते हैं। इसी तरह मेरी बहनों, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई है जो अल्लाह की राह में देगा, तो कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में कंपटीशन रहती थी कि मतलब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा एक कदम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे रहते थे नेकी में। तो उस दिन उमर ने कहा कि आज मतलब उमर ने सोचा कि आज मैं आगे हो जाऊँगा अबू बकर से। वो घर गए और बहुत सारा माल लेकर आए, बहुत सारा माल लेकर आए। सोचा कि आज मैं आगे हो जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? तो उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, आधा माल छोड़ा है, आधा लेकर आया हूँ और आधा छोड़ा है। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपना माल लेकर आए और उनका माल देखने में बहुत ही थोड़ा था। तो उमर ने सोचा लग रहा है आज मैं सबकत ले जाऊँगा, आज मैं जीत जाऊँगा। तो उनसे पूछा है सिद्दीक़ कि आपने घर में भी कुछ छोड़ा है? तो कहा मैंने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है, मैं सारा ले आया। देखने में उनका कम था, लेकिन उनका ये ईमान था, वो सारा का सारा ले आए। अपने घर वालों के लिए सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा। उनका ये ईमान था कि अल्लाह हमारे घर वालों को ज़ाया नहीं करेगा। इसी तरह हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ही देख लीजिए, उन्हें गर्म पत्थर पर लिटाया जाता, गर्म रेत पर घसीटा जाता, कभी कभी तो गर्म पत्थर पर लिटा कर ऊपर से भारी पत्थर रख देते हैं। इतनी सख्त सज़ाएँ दी ईमान लाने के बाद, लेकिन फिर भी उनके ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह था, लेकिन फिर भी उनकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह था। वो अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। और आज हम देखिए अपने आप को, ज़रा सा टटोलने की ज़रूरत है कि हमारे दिल के किस कोने में ईमान मौजूद है। आज अगर हमारे ऊपर ज़रा सी मुसीबत आ जाती है, ज़रा सी परेशानी आ जाती है, तो कब्रों मज़ारों दरगाहों के चक्कर लगने लगते हैं। एक हफ्ते में अगर एक बार डॉक्टर से दवा लाएँ, शिफा नहीं हुई, तो दोबारा हम मज़ार के चौखट पर जाके खड़े हो जाते हैं। यह है हमारा ईमान, पुख्ता नहीं है हमारा ईमान। किस कोने में है हमारा ईमान? हम मुसीबतों से इतना घबरा चुके हैं कि अगर हम पर ज़रा सी मुसीबत आ जाती है तो हम फ़ौरन अल्लाह को दोष देने लगते हैं कि अल्लाह
सारी मुसीबत मेरे ही घर में भेज दी थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर एक के बाद एक मुसीबतें आ जाएं तो बाज़ लोग यही कहते हैं कि अल्लाह के सारी मुसीबतें हम पर ही नाज़िल करनी थी, हमारे ऊपर ही सारी मुसीबतें भेजनी थी। तो मेरी बहनों, ज़रूरत है हमें अपने ईमान को टटोलने की। हम देखें कि हमारा ईमान किस कोने में पड़ा हुआ है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को पुख्ता करें, हम अपने ईमान को मजबूत करें, तभी हम आखिरत में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, तभी हम आखिरत में जन्नत हासिल कर पाएंगे। अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर चलकर हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। ईमान की बहार कुरान में है, ईमान की बहार कुरान में है, बाकी मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान में है। क़ब्रों से हमें उम्मीदें हैं और खुदा से ना उम्मीदी, क़ब्रों से हमें उम्मीदें हैं और खुदा से ना उम्मीदी। बताओ मेरी बहनों फिर काफिरी किसे कहते हैं। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की दौलत से नवाजे और हम सबको शरीयत के अहकामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम में से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनकी बीमारी को दूर फरमाए। और फ़िलिस्तीन में जो मुसलमान परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।